السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں عابد کمالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پنجاب ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی راز والی بات جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے عام لوگ چھپاتے ہیں، اور یہ ایک روایتی بات ہو گئی ہے کہ وہ فلاں حکیم صاحب، فلاں عامل صاحب، فلاں سنیاسی بابا جو تھے وہ گردوں کے درد کا یا جگر کی تکلیف کا یا کسی اور ایسی جو بڑی پیچیدہ قسم کی جو ہے امراض ہوتی ہیں، ان کا نسخہ تھا ان کے پاس، وہ لوگوں کو دیتے تھے اور اس سے لوگ جو ہیں وہ شفا یاب بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن وہ نسخہ جو ہے وہ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، اس کو پبلش نہیں کیا، اس کو پبلک نہیں کیا، وہ اپنے سینے میں ہی لے کر جو ہے وہ نسخہ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو یہ روحانیات کے معاملات ہیں، جو روحانی عامل ہیں، جو روحانی جو وظائف ہیں، قرآنی وظائف ہیں یا ایسے وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے لوگ، جن کے کرنے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، اور ہم اپنے روحانی معاملات اور روحانی پیچیدگیوں اور روحانی امراض کا علاج خود کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بہت بڑی روحانی شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کو قریب رحمت کرے، جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کی بیٹی کو کوئی جنات کا سایہ تھا، تو وہ شرمندگی میں کہ اگر وہ اپنے کسی کولیگ سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو شاید ان کو یہ شائبہ اس بات کا تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ مولانا اپنی بیٹی کا جو ہے علاج وہ خود بھی نہیں کر سکتے، تو وہ انہوں نے بہت اس کو چھپا کے رکھا، اور وہ اپنی بیٹی کے روحانی علاج کے لیے انہوں نے ایک غیر مسلم جو ہے ان سے رابطہ کیا۔ جب میں نے یہ سنی یہ بات خود مطلب ہے بڑے باوثوق ذرائع سے اور سند کے ساتھ، تو میں نے اس علم کو خود سیکھنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا، اور اس سلسلے میں جو اس علم کے ماہرین تھے اور جن کا ایک نام تھا، یعنی بڑے مثبت انداز میں جو لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، میں نے ان سے ملاقاتیں شروع کرتی کہ اس علم کو خود سیکھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میرے ایک دوست ہیں عبدالستار چودھری صاحب، جو روزنامہ خبریں میں بہت عرصہ تک رہے، آج کل وہ بھی ریٹائرڈ لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں، شعبہ صحافت میں ان کا نام ہے، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے سمدھی تھے جن کا نام تھا محمد اقبال قادری، مرحوم و مغفور، تو انہوں نے ان کا ذکر کیا ایک نشست میں، تو میں نے بہت شدت سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے قادری صاحب سے ملاقات کرائیں۔ ایک دن چودھری صاحب کا فون آیا کہ قادری صاحب میرے ہاں تشریف لائے ہیں، آپ بھی آ جائیں، تو میں بڑے شوق سے اور بڑی خوشی سے وہاں پہ گیا۔ قادری صاحب کی زیارت ہوئی، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے تجربات مجھے بیان کیے، موکلات کے بارے میں بتایا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جس طرح یہ مولانا کا میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ کیا ہمیں جب کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو ہم خود بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو قادری صاحب نے بتایا کہ کیوں نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا پھر ایک روحانی عامل جو ہے، ایک روحانیت پر، یعنی ایک بندے کو پوری جو ہے قدرت حاصل کرنے کے لیے، ایک عامل بننے کے لیے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس طویل نشست میں میرا ان سے یہی سوال تھا کہ ایک عامل کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں جس پر عمل کر کے، اور وہ کیا پابندیاں اور قواعد و شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ ایک مکمل روحانی عامل بن سکتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ اس ویڈیو سے جڑی اس آئیڈیو کو غور سے آخر تک سنیں، اور کاغذ پینسل لے کر اسے نوٹ کرتے جائیں کہ انہوں نے، قادری صاحب نے جو مجھے بتایا اس سلسلے میں۔ تو میں نے یہ سوال کیا کہ کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز اگر انسان پڑھتا ہے، کوئی وظیفہ کرتا ہے یا کوئی چلہ کشی کرتا ہے تو اس کا کوئی صدقہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے صدقہ کے بارے میں بتایا کہ یہ جو منگل کے دن کہتے ہیں صدقہ کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کالے معاش دینا بھی کوئی صدقہ نہیں، صدقہ مچھلیوں، چڑیوں، کبوتروں وغیرہ کو نہیں ہوتا۔ پڑھائی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی اور صدقے میں انتہائی جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے،
اور انہوں نے اور ایک اور سوال کے جواب میں اقبال قادری صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ سورہ جن کے جو موکل ہیں وہ شیخ ابو یوسف شہنشاہ جنات میں سے ہیں. اگر سورہ جن جو ہے وہ اس کی حاضری ہو جائے تو پھر کسی بھی عمل کی وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں رہتی. یہ جو شہنشاہ جنات ہیں شیخ ابو یوسف، یہ بہت خوبصورت وجیح اور بارش ہیں، اور عموماً قادری صاحب کے مطابق وہ سفید گھوڑے پر محو پرواز رہتے ہیں، اور ان کے جو خدام ہیں یعنی ان کے خدمت گزار جو ہیں وہ لاتعداد ہیں. جب متعدد آدمی عمل کر رہے ہوتے ہیں سورہ جن کا تو شیخ ابو یوسف اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنا ہم شکل بنا کر بھیج دیتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے متعلق آپ نے عمل کرنا ہے اس کی جو ہے عادات دیکھو، اس کے بارے میں تحقیق کرو، اس کی حیثیت دیکھو. اگر وہ لاکھوں خرچ کر سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ اس سے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ بٹور لیں. بعد میں شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں شفا اس کو ہوتی بھی ہے یا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، عملیات میں بلاؤں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اور قلیل مقدار بھی اس کی جو ہے نا وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہم صدقہ دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عملیات میں موکل کی حاضری نہ بھی ہو تو آپ عمل جو ہے وہ کرتے جائیں، کم از کم اس کے پڑھنے سے آپ جو ہے ایک مجتہد بن جاتے ہیں. آپ کو قرآن پاک کی آیات ہیں تو اس کا آپ کو ثواب جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. قادری صاحب کے مطابق مریض کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عورت کو لٹا کر اس کا اتار نہ کریں، یعنی جھاڑ وغیرہ نہ کریں، شرعی طور پر وہاں سے ہٹ جائیں کہ وہ لیٹ جائے اور چہرہ ڈھانپ دیں اس کا اور اس کے سر کی جانب کھڑے ہوں. اور مرد اگر ہے اس کا اتار کرنا ہے تو مرد کے سینے کی طرف پہلو میں کھڑے ہونا چاہیے. اور عامل کو چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وہ اجتناب کرے، کیونکہ اس سے نوری علم کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور چونکہ عورت جو غیر محرم ہے اس کے لیے تو بہت ہی ممانعت ہے. یہ جو عملیات کا یہ جو شعبہ ہے، یہ جو عملیات کی لائن ہے، ان میں شریعت کی پابندی سے جو ہے وہ نورانیت آتی ہے، نورانی اور وجدانی کیفیات جو ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ عمل کے دوران جو ہے شہوت، اس پر قابو پانا بہت ضروری ہے، چونکہ شہوت سے موکلات کو شرم آتی ہے، وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس طرح عمل کی قوت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مفقود ہو جاتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کرام اور مسجدوں کے خدام، سرمایہ کار اور دنیاوی لوگ جو ہیں اور اس طرح کے دوسرے جو لوگ ہیں، اگر وہ اپنے کسی روحانی کام اور مسئلے کے سلسلے میں آئیں تو ان کا کام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. اور دوران عمل کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جس میں عورت کو مارا جائے، یا عورت کے یعنی آپ جن کی حاضری کرنے کے سلسلے میں عموماً لوگ تشدد کرتے ہیں تو عورت تنہائی کی سب باتیں بتا دیتی ہے، اس لیے اس کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھیں. اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عامل بننے کے لیے، اب یہ بات آپ قابل غور ہے، آپ کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ جو عامل ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزانہ یہ معمولات کرے. یعنی نمبر 1، شروع میں درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم 7 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد الحمد شریف ما بسم اللہ کے توسل سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح اس کو 7 بار پڑھنا ہے. اسی طرح آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری جو ہے وہ بھی 7 بار پڑھنی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک ان کو بھی 7 بار پڑھنا ہے. اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو وہ بھی 7 بار پڑھنی ہے، اور چاروں کل 7 بار پڑھنے ہیں. اور پھر 7 بار یا حیو ہی نفی دیمومت ملک ہی و بقائی یا حیو، یہ 7 بار پڑھنا ہے. اور اس کے بعد شروع والا جو درود ہے یعنی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وہ 7 بار پڑھنا ہے.
تو اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں تو اپنا اور گھر کا اور اہل خانہ کا جو ہے وہ حصار وہ کر دیں، اور گھر کے اندر ہوں تو یہ جب پڑھیں تو 3 بار زور سے تالی بجائیں، جہاں تک تالی کی آواز جائے گی خود بخود حصار ہو جائے گا۔ اگر آپ گھر سے دور پڑھ رہے ہیں تو تصور کر کے اہل خانہ کا اور گھر کا جو ہے وہ حصار کر دیں تو حصار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام الناس کی اور لوگوں کی خدمت کا صحیح جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔